سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے 5 برس بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کی تھی۔ گویا جب اعلان نبوت ہوا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس وقت 10 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ بھی اپنے والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئی۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، جو ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ حالہ بنت خویلد اور سیدہ خدیجہ بنت خویلد دونوں سگی بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے قبل بھی صاحب تجارت اور مالدار تھے، نیز امانت دار بھی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ زینب کا نکاح ابو العاص سے کر دینا چاہیے۔ آپ نے یہ بات منظور فرمائی، ابو العاص سے نکاح کر دیا۔ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے اور ہر معاملے میں آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ دشمنی کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ ابو العاص سے زور دے کر کہا زینب کو طلاق دے دے۔ قبیلہ قریش میں جس عورت سے آپ چاہیں گے ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ اس پر ابو العاص نے جواب دیا، میں زینب کو طلاق نہیں دوں گا، میں ان کے بدلے میں قریش کی کسی بھی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ قریش نے اس رشتے کو ختم کرانے کے لیے بہت زور لگایا۔ ابو العاص انکار ہی کرتے رہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے قریش کا یہ مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ثابت قدمی پر تعریف فرمائی اور ان کے کردار کی پختگی کو پسند فرمایا۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اس لڑائی میں شکست کھا لینے والے بہت سے کافروں کو قید کر لیا گیا تو قیدیوں کو مدینے لایا گیا۔ قیدیوں سے معاوضہ لے کر انہیں رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس لڑائی میں ابو العاص بھی قید ہو کر آئے ہوئے تھے۔ انہیں عبداللہ بن نعمان انصاری نے قید کیا تھا۔ عباس بن عبد المطلب بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ اگرچہ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، اس لیے ان کا شمار مخالفین میں ہوتا تھا۔ اہل مکہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے معاوضے روانہ کیے۔ اس سلسلے میں ابو العاص کی رہائی کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا ہار ان کے فدیے میں بھیجا۔ جب یہ معاوضے اور فدیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ کو ان میں وہ ہار بھی نظر آیا۔ آپ پر غم کی حالت طاری ہو گئی، دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کا دور آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ مجلس میں موجود تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو صاف محسوس کر لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم پسند کرو تو ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس بھیج دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً عرض کی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر آپ نے ابو العاص سے فرمایا، جب آپ مکہ پہنچے تو زینب کو ہماری طرف بھیج دے۔ ابو العاص نے یہ وعدہ کر لیا۔ اس طرح انہیں بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار بھی واپس بھیج دیا گیا۔ ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بھائی کے ساتھ زینب رضی اللہ عنہا کو مدینے روانہ کیا۔ اس طرح زینب رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ راستے میں حبار بن اسود نے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن کنانے آڑے آ گیا، پھر بھی اور ان کو زخم بھی آئے۔ اس طرح ہجرت کے دوران بھی ان کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا سلوک ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر کیا گیا، گویا تکالیف انہوں نے اللہ کے راستے میں اٹھائی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور اپنے مصائب کی تفصیل سنائی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میری بیٹیوں میں زینب سب سے افضل ہے، اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور اذیت میں مبتلا کیا گیا۔ حبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جرم معاف فرما دیا تھا۔ دین کے معاملے میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان کے اس بلند مقام کی خبر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ زینب کا مقام بہت اونچا ہے۔ ایک بہت بڑی خوشخبری بھی تھی، ان کے خاوند ابو العاص جب تک مکے میں رہے اسلام نہیں لائے تھے۔ انہیں 6 ہجری میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس قافلے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئے۔ انہوں نے انہیں پناہ بھی دی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد مکہ گئے، ان کے پاس جن لوگوں کی امانتیں تھیں ان کی امانتیں انہیں لوٹا دی۔ اس کے بعد فرمایا، سن لو، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے اسلام کا اعلان مدینے میں اس لیے نہیں کیا، تم یہ خیال نہ کرو میں نے تمہارا مال کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ مکے سے مدینہ آ گئے۔ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ابو العاص کے گھر رخصت کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے
ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا۔ علی بن ابو العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پرورش پائی۔ مکہ فتح ہوا تو آپ نے انہیں اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ انہی کے متعلق صحیح بخاری میں ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، میرا بیٹا حالت نزاع میں ہے، جلدی تشریف لائیے۔ آپ نے سلام کے بعد کہلا بھیجا، جو کچھ اللہ نے لیا یا عنایت کیا سب اسی کا ہے، اور ہر چیز کی زندگی کے لیے اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اس لیے تمہیں ثواب کی امید پر صبر کرنا چاہیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے دوبارہ پیغام بھیجا، قسم دلائی آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر چند اشخاص تھے۔ وہاں پہنچنے پر بچے کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ اس وقت اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور سانس کی آمد و رفت پرانے مشکی کسی کی طرح تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رونا کیسا؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور صرف انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ علی بن عاص کی وفات کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ بچپن میں وفات پائی، لیکن عام روایت میں ہے کہ سن رشد کو پہنچے۔ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ یرموک کے معرکے میں شہید ہوئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرورش پائی۔ صحیح بخاری میں ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت امامہ آپ کے کھاندے پر تھی۔ آپ نے اسی حالت میں نماز شروع کی۔ جب رکوع فرماتے تو انہیں اتار کر زمین میں بٹھا دیتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر امامہ کو سوار کر لیتے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کس حد تک محبت تھی۔ محدثین نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قیمتی ہار ہدیے کے طور پر آیا۔ اس وقت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ وہاں جمع تھی۔ امامہ بھی وہیں تھی اور کم عمر ہونے کی وجہ سے وہیں کھیل رہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہار کیسا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اس سے بہتر ہار ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اہل بیت میں سے جو سب سے زیادہ پسند ہے، میں یہ ہار اس کے گلے میں ڈال دوں گا۔ تمام ازواج مطہرات منتظر تھی کہ دیکھے کہ وہ ہار کس کے حصے میں آتا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اپنے پاس بلایا اور ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ ظاہر ہے کہ آپ کو امامہ سے محبت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی وجہ سے تھی۔ انہی امامہ سے 12 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفے میں شہید کر دیے گئے تو امامہ کا دوسرا نکاح مغیرہ بن نوفل سے ہوا۔ انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئی۔ سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نہایت شریفانہ برتاؤ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شریفانہ تعلقات کی تعریف کی۔ دوبارہ رخصتی کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تھوڑا عرصہ زندہ رہی۔ 6 یا 7 ہجری میں سیدنا ابو العاص اسلام لے آئے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے 8 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین سیدہ سودا، سیدہ ام سلمہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہا نے غسل دیا۔ غسل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے اپنا تہبند کفن میں شامل کرنے کے لیے مرحمت فرمایا۔ نماز جنازہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ یہ ایک عظیم شرف ہے جو امت کے خاص افراد ہی کو حاصل ہوا ہے۔ ان کا جنازہ مسلمان عورتوں نے بھی پڑھا۔ سیدہ فاطمہ بھی اپنی بڑی بہن کے جنازے میں شریک ہوئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو خبر میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاوند ابو العاص نے اتارا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو چونکہ ہجرت کے وقت زخم بھی آئے تھے اور اسی زخم سے ان کی موت واقع ہوئی تھی، اس لیے حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں انہیں شہیدہ زینب لکھا ہے، یعنی سیدہ زینب اللہ کے راستے میں شہید ہونے والی خاتون ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے خاوند ابو العاص نے 12 ہجری میں ذی الحج کے مہینے میں انتقال کیا۔ یہ تذکرہ تھا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا۔